السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس وقت جو عقیدہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جسم بھی نہیں ہے، عرض بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالی کیفیت سے بھی پاک ہیں۔ اللہ تعالی کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ یا تو جسم ہے یا عرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جسم سے بھی خالی ہے، جسم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ جسم جس کے اندر چوڑائی ہو، لمبائی ہو، گہرائی ہو، اور جسم کو پیش آنے والی جو صفات ہیں، کالا ہونا، گورا ہونا، لمبا ہونا، یہ ساری چیزیں، ان کیفیات سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اور واجب الوجود ان صفات سے پاک ہے۔ قرآن شریف کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ سورہ شورى کی آیت ہے۔ ترجمہ: کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، تو اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ اللہ جیسی نہیں ہے۔ جب وہ اللہ جیسی نہیں ہے تو اللہ ان مخلوق جیسے بھی نہیں ہے۔ مخلوق کو پیش آنے والے عوارضات جیسے جسم ہونا ہے اور صفات، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے لائق نہیں ہے، اللہ کے شایان شان نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جہت اور مکان سے بھی پاک ہے۔ جہت کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ فلاں رخ پہ ہیں، مشرق میں ہیں، مغرب میں ہیں، شمال میں ہیں یا جنوب میں ہیں، اور مکان سے بھی پاک ہیں، یعنی جگہ کی تعین بھی نہیں کی جا سکتی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ فلاں جگہ پر اس وقت ہیں اور فلاں جگہ پر اس وقت ہیں، اس طرح کی تعین بھی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جہت اور مکان سے بالکل پاک ہیں، اس لیے کہ یہ مخلوقات کی صفات میں سے ہیں۔ قرآن شریف کی آیت ہے سورہ فصلت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا انہ بکل شیء محیط۔ سن لو، اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جہت متعین نہیں کی جا سکتی۔ سورہ نساء کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس آیت میں بھی وہی مطلب نکل رہا ہے۔ تو ان آیتوں میں بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور جہت کو بھی گھیرے ہوئے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جہت نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے۔ یہ عقائد ہیں، یہ عقائد اپنے بچوں کو سنائیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ مستقبل میں انشاءاللہ یہ عقائد آپ کے بچوں میں رہیں گے تو بہت کام آئیں گے۔ ہم اپنی نسلوں کو ان عقائد کے ذریعے سے ایمان پر، اسلام پر ثابت قدم رکھنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ کے عقائد کو مضبوط فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔